لیکن اس سے پہلے میں ایک رجوع کرنا چاہتا ہوں، اور یہ رجوع میرا بہت بڑا ہے. پبلکلی میں نے ایک انجینئر صاحب پر الزام لگایا تھا، میں اس الزام کو واپس لیتا ہوں چونکہ میں انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں بھائی. میں بغیر انصاف کے کوئی بات اگر میں کہوں گا بغیر معلومات کے تو عند اللہ پکڑو سکتا ہوں. تو ایک رجوع میں کروں گا اور اس کے بعد پھر میں اگلے سیگمنٹ کی طرف جاؤں گا اور پھر میں مفتی روی صاحب کو بلاؤں گا. وہ رجوع کیا ہے؟ وہ رجوع آنے لگ رہا ہے. میں نے انجینئر صاحب کے تعلق سے یہ کہا کہ بھائی انجینئر نے تو ایک نیا فرقہ بنا دیا، انجینئر تو ایک نئے فرقے کا بانی ہے، فرقہ انجینئریا وغیرہ وغیرہ. یہ بات میں نے کہی، یہ میری بہت بڑی غلطی اور میری بھول تھی. میں نہیں سمجھتا کہ انجینئر نے کسی نئے فرقے کا اضافہ کیا ہے. انجینئر نئے فرقے کا بانی نہیں ہے. میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں. البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ انجینئر جدیدیت اور قادیانیت کا فرنٹ مین ہے، وہ کسی نئے فرقے کا بانی نہیں ہے. انہوں نے نیا فرقہ نہیں بنایا، انہوں نے قادیانیت کی سپاہگیری کی ہے، انہوں نے جدیدیت اور رینڈ کارپوریشن کی سپہ سالاری کی ہے. یہ ان کے فرنٹ مین ہے. آپ بتا ہی دیجئے، آپ قادیانی ہیں معاذ اللہ یا قادیانیوں کے حامی ہیں؟ ذرا ان کو بھی آج اس بات کا جواب چلا جائے. ذرا بسم اللہ کی. دیکھیں الحمدللہ ہماری اس دعوت حق جو کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے کسی فرقے کے بزرگ کی دعوت نہیں ہے، بلکہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہے، کتاب و سنت کی دعوت ہے. الحمدللہ اس کی کامیابی میں سب سے بڑا کردار جن بڑے عوامل نے ادا کیا ان میں سے ایک یہ والا بھی تھا کہ مجھ پہ انہوں نے قادیانیت کا الزام لگایا. حالانکہ میری زندگی کے 31 برس بریلویت میں گزرے جس میں میں ایک ڈومیننٹ بریلوی رہا ہوں. دعوت اسلامی میں یونیورسٹی لائف سے فارغ ہونے تک رہا اور ان کی مختلف پوسٹ کے اوپر رہا. اس وقت بھی میرا نام انجینئر محمد علی مرزا تھا اور میرے والد صاحب کے نام کے ساتھ اس وقت بھی مرزا ہی لگتا تھا، اور جیلم کی مختلف میلاد کی محفلوں میں وہ مہمان خصوصی ہوا کرتے تھے اسی نام کے ساتھ، اور اشتہار میں نام کے ساتھ لکھا ہوتا تھا. اس وقت تک تو ہم قادیانی نہیں تھے، اور اگر اس وقت قادیانی تھے تو ہم بریلوی قادیانی ہوں گے یقیناً، اور اگر ہم بریلوی قادیانی تھے تو اس کا مطلب ہے کہ قادیانی بریلویوں سے نکلے ہوئے. تو اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ ہمارے ملک میں ایک ادبی گالی کے طور پر کسی شخص کو ڈی فیم کرنا ہو یا اپنی کمزوریوں کے اوپر پردہ ڈالنا ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کے بارے میں یہ جملہ بول دو کہ یہ قادیانی ہے یا قادیانی نواز ہے. اس الزام کے بعد ان کا خیال یہ تھا کہ میں سیم کے بیٹھ جاؤں گا، لیکن میں تو آ گیا سامنے اور میں نے کہا کہ غلام احمد قادیانی دجال تمہارے بابوں کا ماننے والا ہے. وہ صوفی تھا، وہ حنفی تھا. کل تک وہ بریلوی دیوبندی حنفی جو پوری دنیا کو یہ بتایا کرتے تھے کہ جو رفع الیدین شروع کر لے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت وہ ان قریب قادیانی ہو جائے گا، یعنی اہل حدیث کو یہ گالی دیا کرتے تھے. آج ہم نے بتایا کہ حنفی تو خود قادیانیوں کا فرقہ ہے اور قادیانی حنفیوں کا فرقہ ہے. یہ لازم و ملزوم ہے کیونکہ قادیانی حنفی سنی تھے ان میں سے نکلے اور وہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں. آج جائیں ان کی عبادت گاہ میں دیکھ لیں. ہمارا تو نماز کا طریقہ وہ ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے، اور وہی شیخ عبد القادر جیلانی جن کے نام کی 11ویں یہ کھا رہے ہیں لیکن ان کی کتاب سے نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. تو ہم نے تو یہ بتایا، اور اس کے بعد پھر ہم نے بتایا کہ تھانوی رسول اللہ کلمہ دیوبندیوں کے بزرگ نے انڈورس کیا، بریلوی انہیں غلط سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے. اس کے بعد ہم نے چشتی رسول اللہ جو بریلویوں کے ہاں تھا وہ نکالا، شبلی رسول اللہ نکالا. تو ہم ان سارے جعلی جو بنے ہوئے رسول ہیں ہم تو ان سے بھاگے ہوئے ہیں. ہمارے نزدیک غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا کوئی تھانوی دجال ہو یا کوئی شبلی دجال ہو، چونکہ یہ بزرگوں کی کتابیں چھاپ رہے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہاں رسول سے مراد ان کا نمائندہ ہے، باطل تعویلات کرتے ہیں. تو ہم تو سب کے سب کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں کیونکہ اسلام کی بنیاد جن 3 بڑے عقائد کے اوپر ہے، عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت. ان میں سے جو عقیدہ رسالت ہے اس کے ساتھ ختم نبوت لازم و ملزوم. تو ختم نبوت کا منکر خواہ وہ چشتی رسول اللہ پڑھوانے والا ہو یا پڑھنے والا یا تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کرنے والا یا غلام احمد قادیانی دجال کو امتی نبی کہنے والا، سب کے سب لوگ دار اسلام سے خارج. اب رہا یہ کہنا کہ ہم قادیانیوں کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو بھائی جب ہم چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے فرقوں کے لیے یہ نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ ہم اس تحقیق میں نہیں پڑھتے کہ اس فرقے کی مسجد کا امام اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، چندہ ان کو دیتے ہیں، تو پھر ہم ان کے لیے بھی نرم گوشہ رکھے ہوئے ہیں. تو یہ کہیں گے کہ نہیں آپ ہمارے لیے نرم گوشہ رکھو. اگر آپ کے لیے نرم گوشہ رکھے ہیں تو ان کے لیے ہم یہ نرم گوشہ رکھے ہوئے ہیں. چونکہ وہ اعلانیہ امتی نبیوں سے کلیم کیے ہوئے ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ان کی ہم علمی اصلاح کریں گے. ان کی عبادت گاہوں کو توڑنا، ان کو راہ چلتے پرسیکیوٹ کرنا اور ان کے اوپر حملے کرنا، پاکستان کے قانون کو توڑنا، ان چیزوں کے ہم خلاف.
اور یہ صرف قادیانیوں کے کیس میں نہیں، میں کرسچنز کی پرسیکیوشن کے بھی خلاف ہوں، میں ہندوؤں کے ساتھ جو کچھ سندھ میں کیا جاتا ہے، وڈیرے لوگ ان کی بچیوں کے ساتھ زبردستی نکاح کرتے ہیں اور ان کو اسلام میں داخل کرتے ہیں، میں تو اس کے بھی خلاف ہوں، اس لیے کہ لا اکراہ فی قد تبین الرشد من الغی، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، اللہ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کرتا۔ تو یہ والا جو نرم گوشہ ہے، جو انسانیت والا ہے، یہ دنیا کے ہر انسان کے لیے، یہی لوگ یہ ہمیں کہتے تھے کہ نبی الاسلام نے تو کافروں کے لیے بھی چادریں بچھائی ہیں، بتایا نا، علمی آپ نے اختلاف رکھنا، تو ان کو کافر ماننا یہ الگ چیز ہے، علمی اختلاف رکھنا اور انہیں دعوت دینا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو قتل کرنے کی بجائے انہیں اسلام کی دعوت دی جائے تاکہ قادیانیوں کی نسلیں اسلام میں واپس آ جائیں، اور ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے سینکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ چونکہ میں نے چندے نہیں لینے ہوتے اس لیے میں اپنے ساتھ کھڑا کر کے ویڈیو نہیں بنواتا، پوری فیملیز کے ساتھ۔ یہ بتائیں کہ ان کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ یہ تو جس مناظرے میں بیٹھتے ہیں یہ تو چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کے اوپر ہی پھنس جاتے ہیں، یہ مناظرہ بھی نہیں کر سکتے قادیانیوں کے ساتھ۔ اچھا جی کبھی بھی نہیں، وہ تو آگے رکھ دیتے ہیں۔ نہیں یہ تو آپ نہیں کریں، کیسے؟ جی میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں یہ نہیں کر سکتے مناظرہ، اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں اس حد تک ہے، مجھے 2017 کے جو دھرنے تھے خادم رضوی صاحب کے، ان دھرنوں میں سے ایک شخص نے فون کیا اور اس نے کہا کہ میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں اور آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا بھائی ختم نبوت کے کاپی رائٹ صرف انجینئر صاحب کے پاس، خادم رضوی بھی نہیں ختم نبوت پہ کام کر سکتا۔ بالکل ٹی ایل بی والوں کو واضح کہتا ہوں، نہ سعد رضوی کر سکتا ہے، نہ خادم رضوی کر سکتا ہے، نہ مولانا طارق جمیل صاحب کر سکتے ہیں، نہ طارق مسعود صاحب کر سکتے ہیں، ایون یہ جو دو گلے پھاڑنے والے بھائی ہیں لاہور کے بھابی، یہ بھی نہیں ختم نبوت پہ کام کر سکتے۔ جی میرا چیلنج ہے، جس دن انہوں نے ختم نبوت پہ کام کیا ان کے فرقے کا چندہ بند ہو جائے گا، کیونکہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کو بھی غلط کہنا ہے، چشتی دجال کو بھی غلط کہنا ہے، اور تھانوی دجال کو بھی آپ نے غلط کہنا ہے۔ کبھی ان گلے پھاڑنے والوں نے کوئی ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے چشتی رسول اللہ کے خلاف؟ اب کروا دیں چلے آپ کی ویڈیو کی وساطت سے، مگر وہ چیلنج ہے، وہ مانتے نہیں، اور سرکار نہ مانے ویڈیو ریکارڈ کروائے نا، ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ مجھ سے ڈیمانڈ کریں جی فلاں جگہ ایک شبلی دجال نکلا ہے، فلاں جگہ جو ہے وہ ایک ابتسام رسول اللہ پڑھوانے والا نکل آیا ہے، فلاں جگہ ہشام رسول اللہ پڑھوانے والا نکل آیا ہے، فلاں جگہ طارق رسول اللہ پڑھوانے والا نکل ہے، مجھے پیش کیا فتویٰ لے لیں، کافر ہے، ان کے ماننے والے بھی کافر ہیں اگر وہ اپنے نام کا کلمہ، ان کو کہیں کہ یہ چشتی رسول اللہ پڑھانے والے، ان کا دفاع کرنے والے، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ دیں۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ دیں گے تو بھائی اپنی مسجدوں سے پھر سلامت نہیں نکل سکتے، کیونکہ وہ تو ان چیزوں کا دفاع کرتے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں، ان سے بڑا کون بریلوی ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو بریلوی نہیں کرتے تھے، یعنی صوفیوں کے ایک فرقے۔ اشعری تھانوی جو دیوبندیوں کے بزرگ ہیں، انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا، میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا، یہ سارے دفاع کرتے ہیں۔ احمد صاحب بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ سبع سنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس میں بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے، اور انہوں نے مناظرے لڑے ہیں۔ دیکھیں مفتی حنیف قریشی صاحب نے وہابیوں کو ہی مناظرہ کرتے وقت کہا تھا، وہ توصیف راجدی صاحب کے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے تھے سامنے، طالب الرحمان شاہ صاحب، ان کو انہوں نے کہا تھا کہ تم یہ شبلی رسول اللہ چشتی رسول اللہ پہ بات نہ کرو، تمہارے بڑے بزرگ انہیں صوفیاء کی شتیات مانتے ہیں، جب وہ فتویٰ نہیں لگاتے تو تم کون ہوتے ہو؟ یہ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ نہیں لگا سکتے، کبھی بھی نہیں لگا سکتے۔ اب یہ کام شروع کر کے بتا دیں، کبھی بھی نہیں لگا سکیں گے، اس کے رائٹس میرے پاس ہے۔ تو اسے میں نے فون پہ کہا کہ رائٹس تو میرے پاس ہے، آپ کیسے ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں میرے یہ پیجز ہیں قادیانیوں کے خلاف۔ میں نے کہا نہ قادیانیوں کے خلاف تو ختم نبوت کا ایک جز ہے۔ ختم نبوت یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی بھی دجال ہے، چشتی بھی دجال ہے، تھانوی بھی دجال ہے، جس طرح انہوں نے ہمیں بتایا۔ اگر انہوں نے نہیں کلوایا تو اللہ کے حضور بری ہیں۔ کل کو 500 سال بعد قادیانی کے ماننے والے بھی کہیں گے جی غلام احمد قادیانی نے کوئی امتی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، تو ہم یہ کہنا شروع کر دیں گے انہوں نے نہیں کیا، چلیں اس زمانے میں کو کر لے۔ یہ چونکہ کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آیا، معرفت کی بات ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں ان کو بھی آپ ایکسپوز کریں۔ تو اس نے کہا علی بھائی اگر میں یہ کروں گا تو میرا تو پیج ہی نہیں چلے گا آگے۔ تو میں نے کہا آپ نے آندہ سے کہنا ہے ہم اینٹی قادیانی کام کر رہے ہیں، ختم نبوت پہ نہیں کر رہے۔ ان کا بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس نے مجھے خود بتایا کہ میں چلا گیا ربوہ، اچھا، ان سے ڈسکشن کرنے کے لیے۔ کہتا ہے میں نے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہاں پہ جا کے ختم نبوت ڈسکشن کی، انہوں نے چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ میرے سامنے رکھ دیا، میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ تو جب ایک مسلمان کہہ دے کہ ہم نہیں مانتے بھائی، ہم دجال سمجھتے ہیں بھائی اگر وہ دجال کہیں گے، میرے بھائی اگر وہ دجال کہیں گے تو اپنے فرقے میں کیسے واپس آئیں گے؟ حنیف قریشی صاحب نے ایک چھوٹی سی بات میں اختلاف کیا ہے نا، تو دیکھیں ان کی کتنی ٹرولنگ ہو رہی ہے، اختلاف رائے کیا نا، تو اپنے فرقے میں واپس نہیں آ سکتے، یہ مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ مسئلہ بگڑ گیا، انہوں نے اپنی طرف سے بڑی ہوشیاری دکھائی اور ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی کہ مجھے تو 1971 میں پتہ چل گیا تھا کہ یہ ساری بزرگوں کی کہانیوں والی کتاب فراڈ ہے۔ تو میں نے کہا 52 سال تک آپ گونگے شیطان بنے رہے، اتنے لوگوں کا آپ عقیدہ خراب کرتے رہے، ہمیں تو جیسے ہی پتہ چلا ہم نے سب سے پہلے بریلویت کا لبادہ اتارا، ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے پوڈ کاسٹ کے بعد یہ جو زرق برق لباس ہے اتار دینا ہے، ہم نے فوراً اتار دیا۔ ہم نے کہا بھائی جب نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی گستاخی کر رہا ہے تو بھائی بریلویت پھر اسی چیز کا نام ہے کہ نہ چشتی دجال بچے گا، نہ تھانوی دجال بچے گا، نہ شبلی دجال بچے گا، اور نہ غلام احمد قادیانی دجال بچے گا۔